دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورہ فاتحہ کا ایک حصہ اور ایک حدیث قدسی کے ابتدائی الفاظ، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان آیات میں اور جو حدیث کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ انشاءاللہ خطبے میں پوری حدیث نہیں پڑھی، لیکن بیان پورا اسی حدیث پر ہے۔ وہ مسلم شریف کی انشاءاللہ پوری حدیث بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عجیب خطاب ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا۔ اللہ جل جلالہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حدیث قدسی بھی کلام اللہ جل جلالہ کا اور زبان مبارک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ ایک کو ہم قرآن کہتے ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن جو ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور حدیث قدسی میں معنی محبوب کو بتا دیا جاتا ہے کہ محبوب معنی یہ ہے، الفاظ آپ اپنی مرضی کے چن لیجئے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے، جیسے آپ سے کہا جائے کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دے دیجئے، مثال کے طور پر کہ فلاں آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ یہ مفہوم بیان کر دیتے ہیں، الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے کوئی سے بھی الفاظ ہوں، اسے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کوئی اسے بلا رہا ہے۔ لیکن اگر الفاظ بھی خاص کے یہی لفظ کہنا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اگلے کو پابند کر کے بھیجتے ہیں کہ الفاظ بھی یہی کہنا جو میں کہہ رہا ہوں، تو دونوں باتیں میری طرف سے ہیں، لیکن ایک میں الفاظ اور معنی خاص ہیں۔ تو جس میں الفاظ اور معنی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ حدیث ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور جس کا معنی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، مفہوم اسی کا بتایا ہوا ہے، محبوب الفاظ آپ اپنی مرضی سے چن لیجئے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث قدسی کے ابتدائی الفاظ بھی پڑھے ہیں، امید ہے فرق بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ سورہ فاتحہ بڑی مشہور سورت ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ابتدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پہ تو بہت طویل کلام ہو سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر طویل کلام ہو سکتا ہے۔ تفسیر بیضاوی پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ کریم کے فضل و کرم سے، تو تفسیر بیضاوی جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں صرف بسم اللہ پر بات کرتے کرتے 1.5 مہینہ لگتا ہے۔ ابھی تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہم نے صرف بسم پڑھا ہے، ابھی اللہ پہ بھی نہیں پہنچے۔ تو ہمارا تو کیا علم ہے، تمام مخلوق کا علم
علماء کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تمام علماء کا علم اولیاء کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تمام اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تمام انبیاء کا نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور حضور کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمام جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب فاتحہ میں، اور جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور فرمایا وہ نقطہ میں ہوں، یعنی فاتحہ میں پورا قرآن ہے۔ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، 14 نام سورہ فاتحہ کے مفسرین نے بیان کیے، اس میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب وہ مدد کیا ہے؟ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مدد مانگتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مدد یہ مانگتا ہوں کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ ورنہ ہر آدمی اپنے حساب سے مدد مانگتا، کوئی کاروبار میں مدد مانگتا، کوئی اولاد میں مدد مانگتا، کوئی کس میں کوئی کسی معاملے میں مدد مانگتا، وہ سب مددیں بھی اسی سے مانگنی ہے، لیکن ہر معاملے میں ہر چیز جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ایک صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم پر ہمیں چلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ اور جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں زیادہ ان آیات پر بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ حدیث قدسی مکمل نہیں ہو سکے گی، وہ پورا سورہ فاتحہ ایک الگ موضوع ہے۔ حصول برکت کے لیے قرآن سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے بعد اب آئیے حدیث قدسی کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا عبادی، کیا فرمایا؟ اے میرے بندو، یا عبادی، بندوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اے میرے بندو۔ بتائیے محبت والا خطاب ہے یا نہیں ہے؟ ایک کہیں بیٹا ہے، آپ اپنی اولاد سے کہیں بیٹا، یا کہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، تو اپنی طرف نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جو نسبت فرماتا ہے یہ شرف بخشنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، یہ اضافت تشریفیہ ہے۔ جیسے بیتی، بیت اللہ، اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ گھر سے پاک ہے، لیکن پھر ان گھروں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، یہ اضافت تشریفیہ کہلاتی ہے، یعنی جس کی اضافت اپنی طرف کی ہے اس کو شرف بخشنا مقصود ہے۔ اے میرے بندو، یعنی تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ تم اس وحدہ لا شریک کے بندے ہو۔ تو شرف دینے کے بعد، محبت سے متوجہ کرنے کے بعد، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یا توجہ لینے کے لیے ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ندا ہے، یعنی پکارنا۔ پکارنا اصل نہیں ہے، پکارنے کے بعد جو بات بیان کرنی ہے وہ اصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں مقصد کوئی بیان نہیں ہوا، یہاں صرف توجہ لی گئی۔ جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی سنتے سنتے یہاں مسجد سے کہیں اور چلا جاتا ہے خیالات میں، اور میں آپ سے کہوں اے بھائیو، آپ سب میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو توجہ لینے کے بعد ایک بات کروں، تو اصل مقصد وہ بعد والی بات ہوتی ہے، ندا نہیں، پکارنا نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ یا عبادی، اے میرے بندوں کہہ کر تمام بندوں کی توجہ اپنی طرف کرائی، ان کو ذہنی طور پر حاضر کر لیا
پھر اگلی بات کی، فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اب ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ظلم عموماً آدمی تب کرتا ہے، کوئی بھی تب کرتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہو، جب ظلم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اپنی طاقت اور اپنے عہدے اور اپنی مقام اور مرتبے کے حساب سے وہ ظلم کر لیتا ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم معافی اس سے مانگتے ہیں جس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، تو ہم کہتے ہیں بس میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، تو بھائی تمہارے پاس تو بدلہ لینے کی قوت ہی نہیں تھی، تو معافی کرنا تھا نا۔ یہ معافی نہیں ہے تو تمہاری مجبوری ہے۔ معافی تو وہاں ہے جہاں آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر دیں تو ہاں آپ نے معاف کیا۔ جہاں ہم بدلہ لے سکتے ہیں تو وہاں اس کو بتا دیتے ہیں میں کون ہوں، اور جہاں نہیں لے سکتے وہاں ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، حالانکہ معاف نہیں کیا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر بدلہ لینے میں آدمی ظلم کرتا ہے کہ اگر وہ مجھے اینٹ مارے گا میں اس کا جواب پتھر سے دوں گا، وہ ایک مارے گا میں اس کو دو لگاؤں گا، وہ میرے ساتھ اگر میرے کسی ایک بندے سے ظلم کرے گا میں اس کے 10 بندے اڑا دوں گا۔ ظلم کرتا ہے، کیوں؟ قوت ہے، طاقت ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قوت اور طاقت، وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو 18,000 عالم کو پال رہا ہے۔ کتنی بڑی سلطنت ہے، ملک الناس، الہ الناس، اور للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے وہ سب اس کی ملکیت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ملک اس کے دست قدرت میں ہے، بادشاہت اس کے دست قدرت میں ہے، وہ ایسے جس کو جیسا چاہے بنا دے، وہ وہو علی کل شیء قدیر وہ ہے۔ اگر وہ ظلم کرتا، بتائیے وہ ظلم کرنے پر خود قادر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جس کو چاہے جیسا کر دیتا، جس پر چاہے جس کو چاہے تباہ کر دیتا، کتنا بھی ظلم کر دیتا، اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن فرماتا ہے بندے میں قدرت کے باوجود ظلم نہیں کرتا، کرنا چاہوں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ اب تم بھی میرے اخلاق اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا بندو اللہ کے اخلاق اپناؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنو، جو اس کی صفات ہیں۔ وہ قدرت کے باوجود ظلم نہیں کرتا تو تمہارے پاس قدرت ہی کیا ہے؟ وہ قدیم ہونے کے بعد ظلم نہیں کرتا تو حادث ہونے کے بعد کیوں کرتا ہے؟ وہ ازلی اور ابدی ہونے کے باوجود، وہو علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود ظلم نہیں کرتا، تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ خود بھی نہیں کرتا اور تم سے بھی نہیں چاہتا، تم بھی ظلم مت کرو۔ اب ظلم بہت سارے اس کے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس کا حقدار نہیں ہے اس کو وہ دے دینا۔ اب وہ گالی کا حقدار نہیں تھا، اس کو گالی دے دی۔ وہ اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کا مال غصب کیا جائے، غصب کر لیا۔ وہ اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا گیا۔ جو جس بات کا حقدار نہیں ہے، بڑی جامع بات ہے یہ، جو جس بات کا حقدار نہیں ہے اس کے ساتھ وہ کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اب وہ چوری کا کوئی حقدار ہے، اس کی چوری کر کے لے گئے۔ کوئی ڈکیتی کا حقدار ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا؟ ڈکیتی کر لی، ظلم کیا، کسی کی شے کو خراب کر دیا،
وہ اس بات کا حقدار نہیں تھا، سب ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کہ ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب وہ خود قادر ہونے کے باوجود ظلم نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی مخلوق پر ظلم کیسے ہونے دے گا؟ تو فرمایا میں نے تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی ظلم سے اجتناب کرو، ظلم نہ کرو۔ آگے فرمایا یا عبادی، بڑا عجیب خطاب ہے، ہر بات سے پہلے فرماتا یا عبادی، یعنی ہر بات پہ اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے، یا عبادی میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم مت کرو۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جسے میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ آیت کا جوڑ ہے جو میں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھی، کہ فرمایا صراط مستقیم مانگو۔ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ کے صدقے میں ہدایتیں ملی ہیں۔ آپ ہر نماز میں آپ بھی پڑھا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو نے دکھا تو دیا، علماء حقہ کے ذریعے ہم تک بات ہدایت پہنچ گئی، اب ہمیں اس ہدایت والے راستے پر چلا، ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں، تو ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ میں ہدایت پر ہوں، بلکہ ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے، لیکن آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ہی کاربند فرما۔ سکھایا آپ نے، تو ہدایت مانگنے کا حکم دیا، اور کوئی دعا ایسی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے مگر اس میں ہدایت کا سوال ضرور کرے، کہ مانگنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا کہ مجھ سے یہ مانگو، اور پہلی صورت میں بتایا ہدایت مانگو۔ ہر معاملے میں اگر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ آدمی یہی چاہتا ہے نا میں کوئی کام کروں تو اس میں نقصان نہ ہو۔ نقصان کب ہوتا ہے؟ جب غلط کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس معاملے میں شامل ہوگی نقصان سے بھی بچے گا۔ ہر معاملے کی ہدایت الگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھے، دیندار ہو جائے، یہ ہدایت ہے۔ یہ دینی معاملات میں ہدایت ہے۔ آپ کے کاروبار میں ہدایت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ حرام سے بچیں کاروبار میں، آپ نقصان سے بچیں کاروبار میں، تو یا اللہ مجھے کاروبار میں ہدایت عطا فرما، یعنی میں تیرے بتائے ہوئے طریقے پر کروں اور نقصان سے محفوظ رہوں۔ یا اللہ میں اس راستے پہ سفر کر رہا ہوں، مجھے اس میں ہدایت عطا فرما کہ میں یہ سفر تیرے احکام کے مطابق کروں، اس میں کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو، اور یہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راہ پانا، اس کی طرف میں آگے بڑھوں، اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ہر معاملے کی ہدایت الگ ہے۔ ہدایت کا مفہوم وسیع ہے، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا یا عبادی، تیسری بات تیسری مرتبہ متوجہ کیا، یعنی ہر بات ایک الگ مضمون رکھتی ہے، ہر بات پہ تمہاری توجہ اتنی ہی چاہیے جتنی پہلی بات پر ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، تم سب بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جسے میں کھلا دوں تو مجھ سے مانگو۔ کیا کمال بات ہے یہ، مجھ سے مانگو۔ اب آدمی سوچے کہ میں بیٹھ جاؤں اور کہوں بس اللہ مجھے کھلا دے اور اسباب نہ اپنائے۔ اسباب اپنانے کی نفی نہیں ہے، کاروبار کرو، سبب اپناؤ،
لیکن یہ مت سوچو کہ تمہیں تمہارا سبب کھلا رہا ہے، تمہیں تمہارا سیٹ کھلا رہا ہے، تمہیں تمہارا کاروبار کھلا رہا ہے، یا تم اگر رشوت لوگے جب ہی بچے پل سکتے ہیں، سود نہیں لوگے تو معاملہ چلے گا نہیں، یہ مت سوچو۔ یہاں سبب سے ہٹا کر نظر مسبب کی طرف کرائی جا رہی ہے کہ تم بھوکے تھے، جو یہاں آ کر یہ سوچتے ہو کہ میں اگر غلط کام نہ کروں میری پوری نہیں ہوگی، تو بتاؤ ماں کے پیٹ میں تمہیں کون کھلاتا تھا؟ ایک کمال بات ہے یہ، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کماتی، انسان کے علاوہ کوئی کسب نہیں کرتا، لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ بھوکا بھی انسان ہی رہتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، جو نہیں کماتے وہ نہ مقروض ہیں نہ وہ بھوکے ہیں، اور جو سب سے زیادہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ مقروض ہیں، وہی سب سے زیادہ پریشان ہیں، وہی بھوکے رہتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نہیں کماتا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی اس کی نظر ہوتی ہے، صرف مسبب پر رہتا ہے، اور جو جتنا اس معاملے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ مسبب سے نظر ہٹا کر سبب پر فوکس کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہی ہے تو میں زندہ ہوں، تو میرے بال بچے پل سکتے ہیں، اگر یہ کام ہٹ گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا، میرے معاملات کیسے چلیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی پہلی آیت میں، رب العالمین، کہ رب میں ہوں، تیرا کاروبار نہیں۔ بھائی کتنے سارے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن نہیں چلتا، نوکریاں کرتے ہیں، بڑی بڑی ملیں بناتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، نہیں چلتی۔ تو اگر یہی رزق دینے والا ہوتا تو پھر سب کو دیتا۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس رزق کے لیے نہیں کر سکتے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل فرماتے، سبب سے منع نہیں کیا، صحابہ نے بھی تجارتیں کی، لیکن تجارت کو سبب مت سمجھو۔ آگے فرمایا، یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب بغیر لباس کے تھے، برہنہ تھے، الا من کسوتہ، مگر جسے میں لباس پہنا دوں۔ آدمی پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ بغیر لباس کے ہوتا ہے نا۔ اس نے انسانوں کو پہنانا چاہا، پہنا دیا، جانوروں کو بغیر لباس کے رکھنا چاہا، وہ آج تک بغیر لباس کے۔ اگر وہ انسان کو بغیر لباس کے رکھنا چاہتا تو کوئی سے لباس نہیں پہنا سکتا تھا۔ تو وہی بات یہاں ہے، اگرچہ تم اپنے سبب سے خرید کے لاتے ہو، لیکن حقیقت میں پہنانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے نہیں پہناؤں، کوئی نہیں پہنا سکتا، جب وہ چاہتا ہے یہ بھوکا ہی رہے۔ اب بتاؤ، ہزاروں نعمتیں، بڑے بڑے حلوے، مٹھائیاں ایک شوگر والے کے سامنے رکھ دو، کھا سکتا ہے؟ اگر یہ پیسہ ہی اس کو کھلاتا ہے تو کھا کے دکھائے، اگر اس کا مقام مرتبہ سلطنت ہی کھلاتی ہے تو کھا کے دکھائے۔ نہیں، فرمایا تم بھوکے تھے، میں نے چاہا تمہیں کھلاؤں تو تمہیں میں نے کھلایا، مجھ سے مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلاتا ہے۔ اب وہ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا ارب پتی، ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا مالک ہو، لیکن کوئی ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے جس سے وہ کھا بھی نہ سکتا ہو، نلکیوں کے ذریعے اس کی غذائیں جا رہی ہوں، تو بتائیے کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ تو اتنا سارا جو ہم نے کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کمانا منع ہے، کمانا سبب اختیار کرنا ہے، لیکن اپنے سبب کو مؤثر نہیں سمجھنا۔ دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ فائدہ کیا ہوا اس بات کا؟ ہم اس کے لیے اس کے پیچھے چل کر، اپنے کام کے سبب کے پیچھے چل کے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔
نماز کے لیے گیا، دکان بند کی، گاہک واپس چلا جائے گا، تو بیٹھ 1 گھنٹہ نہیں آئے گا، بھائی کیا کر لے گا؟ بھیجنے والی ذات تو اسی کی ہے، جو تیرے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ مل کے رہے گا۔ ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا، اللہ اس پر مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو ہم نے تلاش کرنا ہے، ایک وہ جو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ جو ہم نے تلاش کرنا ہے ہم اسے تلاش نہیں کرتے، جو ہمیں تلاش کر رہا ہے ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ رزق کا ذمہ، رزق کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے نا، ہدایت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، معرفت بھی رزق ہے، یہ کھانا پینا، لباس، اولاد، یہ سب رزق ہے۔ تو ایک رزق جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے، ہم تک پہنچ کر ہی رہے گا، اسی کے پیچھے ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ اور ہدایت وہ رزق ہے جو ہم نے تلاش کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے، معرفت ہم اہل معرفت کو ڈھونڈنا ہے، اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم اس کو نہیں ڈھونڈ رہے، تو ہم کام الٹا کر رہے ہیں، نتیجہ سیدھا کیسے آئے گا؟ تو فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں، میں ہی تمہیں پہنانے والا ہوں۔ آگے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ فرمایا اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو، تم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں جانے میں انجانے میں، اور میں وہ کریم ہوں کہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ تم خطائیں کرو میں بخشتا رہوں، ایسا کریم ہوں۔ تو فاستغفروا لی، مجھ سے بخشش مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ مانگو تو صحیح۔ توبہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت پسند ہوتا ہے، اس پر پچھلے جمعے بھی ایک حدیث پاک آپ کی سماعت کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے لوگوں، اے میرے بندو، تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ تم یہ سوچو کہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو، میری عبادت کرو، میرے حکم پہ چلو، تو کوئی اس کی شان بلند ہو رہی ہے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں۔ فرمایا تم سب مل کر بھی مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور سب مل کر بھی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہارے پہلے اور تمہارے بعد آنے والے، تم سب جنات، سب انسان مل کر اگر کسی ایک ایسے آدمی کے دل پر ہو جاؤ جو بڑا متقی، پرہیزگار، تقوی والا ہے، ما زاد ذالک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر اے میرے بندو تم سب اول اور آخر، انس اور جن مل کر ایک ایسے آدمی کے دل پر ہو جاؤ جو سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، میری نافرمانیاں کرتا ہے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میری بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اپنا غنی ہونا ظاہر کر دیا۔ تمہیں جو ہدایت کا کہا جا رہا ہے سب مل کر بھی آ جاؤ تو میری شان میں کیا اضافہ کر لو گے، اور سب فاسق فاجر کافر ہو جاؤ، میری شان کیا گھٹا لو گے؟ تمہارا ایمان اور ہدایت پر آنا تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور تمہارا فسق و فجور پر آنا تمہارا نقصان ہے۔ میں تو تمہیں فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب مخلوق نہیں تھی وہ اس وقت بھی رب تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی رب ہوگا، تو اس کے احکام تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے بندو، تم جو اعمال کرتے ہو میں اسے لکھ رہا ہوں، میں اسے شمار کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔
اب ہر آدمی غور کرے میں کیا کر رہا ہوں. جو آدمی بولتا ہے وہی کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیج کیکر کا لگاؤں اور پھر اس میں سے آم کھاؤں. اگر کیکر کا لگایا تو کیکر ہی اس سے نکلے گا، اگر آم کا لگاؤں گا تو آم نکلے گا. بڑی پیاری بات صوفیاء نے فرمائی. وہ کہتے ہیں ہم زندگی فرعون جیسی اور آخرت موسیٰ جیسی چاہتے ہیں، جبکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہاں لگاؤ گے وہاں کاٹو گے. تو زندگی فرعون جیسی گزاریں اور آخرت موسیٰ جیسی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر زندگی فرعون جیسی ہے تو آخرت بھی فرعون جیسی ملے گی. ہاں زندگی موسیٰ جیسی گزارو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بھی موسیٰ جیسی عطا فرمائے گا. تو فرمایا فَمَمَنْ جَدَ خَيْرًا، تو جسے کوئی بھلائی ملے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے. یہ نہیں سوچے کہ مجھے بھلائی پہنچی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے، کسی کو برائی ملے، نقصان پہنچے، تو فرمایا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. کیا کمال بات ہے یہ. بھلائی ملے تو ہم کہتے ہیں جناب میں نے ایسا کیا تھا اس لیے ایسا ہوا، اور کوئی برائی پہنچے ہم کہتے ہیں دیکھو اس کا سبب وہ فلاں بنا. اچھائی اپنی طرف، یہ گمراہی ہے. ہدایت یہ ہے، کیونکہ ہدایت کا حکم دیا گیا کہ جو اچھائی پہنچے اسے اللہ کی طرف سے سمجھو اور اس کی حمد کرو، اور برائی پہنچے تو کہو یا اللہ یہ میری شامت اعمال ہے، میری مغفرت فرما اور مجھے اس برائی سے چھٹکارا عطا فرما. اب یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد بس آخری بات، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کھڑے ہو کر آج بیان کیوں کیا ہے. شاید ویڈیو بن رہی ہے تو تھوڑا سا لک چینج ہو جائے گا، کسی نے کہا بھی، تو یہ وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ کچھ اور تھی. وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ادریس، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ادریس اذا حدث بہذا الحدیث جسا علی رکبتہ. ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بیان کیا کرتے تھے. گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بیان کرتے اور کہتے کہ کیا عجیب کلام اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے، اس میں کیا خوب کلام فرمایا ہے. تو وہ ادب میں بیٹھتے نہیں تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے، میں نے اس حدیث کے ادب میں کھڑے ہو کر بیان کیا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے لیس لأہل الشام حدیث اشرف من ھذا الحدیث. آپ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اہل شام کثیر، لاکھوں لاکھ حدیثیں اہل شام کو یاد ہیں. وہ حدیثوں کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں. تو آپ فرماتے امام احمد بن حنبل کہ اہل شام کے لیے اس حدیث سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر عزت والی ہو، اس سے بڑھ کر شرف والی ہو. لاکھوں حدیثیں جنہوں نے یاد کی ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اس حدیث سے بڑھ کر کہ اللہ نے اس میں کیا عجیب خطاب اپنے بندوں سے فرمایا ہے. اگر ہم سمجھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.